نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں پر بڑا کرم فرمایا، ان کو اپنی بندگی کے لیے دنیا میں بھیجا۔ دوسری طرف شیطان اور اس کی ذریت بنی نوع آدم کے خلاف محاذ آرا ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے اس حکم کو جو آپ نے ابلیس کو دیا اور فرشتوں کو دیا، جس کو ابلیس نے رد کیا اور اس کا جواز بھی پیدا کرنے کی کوشش کی، یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں بندے کیا کرتے ہیں۔ اللہ کو تو معلوم ہے ہی، لیکن اس جنگ میں جو ازلی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ابلیس پر اس کی ذریت پہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا فیصلہ، اللہ کا علم محیط بھی ہے اور درست بھی ہے۔ چنانچہ مختلف بہانوں سے، مختلف انداز سے بنی نوع انسان کے اعمال کی اصلاح فرماتے ہیں، مختلف مواقع دیتے ہیں، انبیاء بھیجتے ہیں، کتابیں بھیجتے ہیں۔ کوئی ایسا واقعہ، صدمہ، حادثہ ہو جاتا ہے جس سے بندہ رجوع کر کے اللہ کی طرف آ جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے اعمال کی ترغیب دیتے ہیں اور ترہیب، ڈراتے بھی ہیں کہ برے اعمال سے بچے بندہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری احادیث میں ایسے اعمال بتاتے ہیں کہ جو بہت ہلکے ہوتے ہیں لیکن اجر میں بہت بڑھ جاتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے۔ سب سے پہلے تو یہ عقیدہ درست ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بادشاہ ہیں، جو چاہے کرے، وہ کلی اختیار رکھتے ہیں۔ چنانچہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کو بظاہر کم عمل پہ بڑا اجر دینے کا فیصلہ کیا ہو تو ہمیں آپ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور بات بھی سمجھ لیجیے، وہ یہ کہ یہ فیصلہ کہ کوئی عمل بڑا ہے یا چھوٹا ہے، یہ میرے اور آپ کے کرنے کا نہیں ہے، یہ تو ہم اپنے حساب سے دیکھتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ کوئی شخص بھی جنت میں اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں جائے گا، اللہ کی رحمت سے جائے گا۔ اور اللہ کی رحمت کس کو کب کہاں کیسے مل جائے، اس کا فیصلہ بھی اللہ ہی فرمائیں گے۔ کس بات سے اللہ کس کے لیے راضی ہو جائے، ہو سکتا ہے کسی کے بڑے عمل سے بھی راضی نہ ہو، کسی کے چھوٹے عمل سے ہو جائے۔ اس لیے نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ منصف نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عدل نہیں فرماتے بلکہ فرماتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمت بھی فرماتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیصلہ اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ بندے کی نیت، اس کا عمل، اس میں اخلاص کتنا ہے، اس میں جذبہ کیسا ہے۔ بادشاہوں کا یہی طریقہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں ہم کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، ان کی خدائی میں، ان کی بڑائی میں۔ یہ تو ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں۔ چنانچہ بعض اوقات چھوٹے عمل سے دل کو راحت اور سکون ہونا، یہ انسان بھی مشاہدہ کرتا ہے۔ آپ اس کی مثال دیکھیے، حصی ایک کہ خدا نخواستہ بیمار ہو جائے۔ ابھی کووڈ کے زمانے میں تو بہت لوگ بیمار ہوئے، شدید کمزوری رہی۔ اس دوران میں آپ کے اپنے 9، 10، 11 اور 12 سالہ بیٹے یا پوتے یا نواسے جو بھی ہیں، وہ کچھ خدمت کر رہے ہیں، پہلے سے کر رہے تھے، مزید کرتے رہے۔ اس دوران میں لاتے لے جاتے بھی رہے۔ ساری خدمت یہ 18، 19 سال اور 20، 25 سال اور اس سے اوپر عمر کے لڑکوں نے کی۔ لیکن وہ بیٹا جس کی کل عمر 3 یا 4 سال ہے، یا پوتا یا پوتی یا نواسی، یہ اس عرصے میں آپ کے لیے کچھ کر سکے، یہ بظاہر محال ہے، لیکن اس کا آپ کے کمرے میں آ کے، آپ کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کے یہ کہنا کہ ابو یا دادا ابو یا نانی دادی نانی، آپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ فکر نہ کریں، اپنی توتلی زبان میں وہ یہ بات کہے تو آدمی کا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ جیسے اس کو بہت راحت اور سکون مل گئی۔ یہ تو اس کا جذبہ ہے، اس کی محبت کی انتہا ہے، جس سے انسان خوش ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اس نے کمی کچھ نہیں کی، محنت تو جسم دبا کر اور کھلا پلا کر اور علاج معالجے کے لیے لے جا کر اور پیسہ خرچ کر کے بیٹا کرتا ہے بڑا۔ تو اصل میں یہ سب چیزیں جذبے سے متعلق ہیں۔ اسی لیے ابلیس کے بہت بڑے بڑے کارنامے
اس کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ پہنچا سکے، اس لیے کہ اس کا جذبہ، اس کی نیت، اس کا شعور، اس کی سوچ درست نہ تھی۔ اس کے برعکس آدم کا صرف یہ کہنا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ عاجزی کا الہی لا تعذبنی فانی مقر بالذی قد کان منی، بس یہی اتنا کافی ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فتاب علیہ، رجوع بھی فرماتے ہیں، توقع اس کی طرف توجہ بھی فرماتے ہیں آدم کی طرف، اور ان کو کار نبوت بھی سونپ دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی اتنے بڑے کریم ہیں۔ تو ایک تو یہ ذہن میں رہے کہ اعمال کی بنیاد پر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ نمبر 2 یہ کہ کسی عمل کا بڑا یا چھوٹا ہونا، اس پہ مشقت ہونا، اس سے متعلق لگتا تو ہے لیکن یہ ضروری بھی نہیں ہے، یہ بھی حتمی نہیں ہے۔ اور اس کی مثال بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کو ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلتے ہیں اور آپ اس دفعہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ہیں، جو امہات المومنین میں سے ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹھی ہوئی ہیں دوحہ کے وقت، چاشت کے وقت تسبیحات پڑھ رہی ہیں، کچھ دانے رکھے ہوئے، کچھ کنکر ہیں، ان پر ذکر کر کے اس کو موو کرتی ہیں۔ آپ تشریف لے گئے، گھنٹے 2 گھنٹے جتنا وقت لگا، زور سے پہلے کام وام کر کے واپس آئے۔ گھر پہنچے تو وہ اسی جگہ بیٹھی اپنی اس ذکر کی مجلس میں بیٹھی تھی، کام کر رہی تھی، جو سلسلہ ان کا تھا۔ آپ نے پوچھا اور بتایا کہ ان کو جویریہ میں باہر گیا، سارے کام کیے، سب نمٹانے کے بعد میں نے یہ اس دوران میں 4 کلمات 3 مرتبہ پڑھے اور تم سے زیادہ ثواب حاصل کر لیا۔ اور وہ کیا ہے 4 کلمات 3 مرتبہ جو آپ نے پڑھے؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اب یہ ترتیب بن گئی۔ آپ نے ان 3 کلمات کو جو بہت آسان تھے، ان کی اس مشقت کے مقابلے میں بتایا کہ اس پر اجر زیادہ ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی حدیث میں فرماتے ہیں کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان کلمات کو اتنا بھاری بناتے ہیں۔ اسی طریقے سے سبحان اللہ الحمدللہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تو تملأ المیزان، میزان کو بھر دیتی ہیں، اور ما بین السماء والارض، جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، ان کو یہ کلمات بھر دیتے ہیں۔ تو بڑی فضیلت ہے۔ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل ہے۔ کسی بھی عبادت کا ایک فضلی اور ایک اصلی اجر ہوتا ہے یا مقام ہوتا ہے۔ تو اس کا مثلا قرآن ایک شخص پڑھتا ہے تو ایک قرآن پڑھنے کا جو اس کو ثواب ہے پورے قرآن کا مل رہا ہے، لیکن ایک فضلی ثواب بھی ہوتا ہے، وہ یہ کہ سورہ اخلاص کے قل اللہ احد کو 3 مرتبہ اگر ادا کر لیتا ہے، حدیث میں آیا کہ، اور صحیح حدیث میں، کہ ایک قرآن کا ثواب ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک قرآن کے برابر جتنی مشقت ہوئی ہے اتنا ثواب ہے، نہیں، یہ اضافی ثواب ہے۔ جو اوریجنل ثواب کا اس کی ایک ہی صورت کا ہے 3 دفعہ پڑھنے کی وجہ سے، لیکن قرآن کا فضلی ثواب یہ جو ہے اس کے میرٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اللہ کو وہ کام کتنا پسند ہو، کہ اللہ کا فضل جس پر ہو جائے۔ اسی لیے مشقت کے بقدر جو اجر ملنا چاہیے وہ تو ملتا ہی ہے، بلکہ اس کا 10 گنا ملتا ہے۔ من جاء بالحسنة فله 10 امثالها، جو کوئی نیکی لے کر آتا ہے اس پر اس کو 10 گنا اجر ملتا ہے۔ تو 10 گنا اجر تو اس کو مل گئی، یہ اس کا فکس ہے، یا اس پر مزید اللہ بڑھاتے ہیں، یہ منیمم ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اتنا چاہیں گے اللہ بڑھ دیں گے، صابرین کو مثلا جیسے بڑھا کے دیتے ہیں، تو اوروں کو بھی اللہ جتنا چاہتے ہیں اضعاف مضاعفہ انفاق کرنے والوں کے لیے کر دیتے ہیں۔ اللہ جس کو چاہے اجر بڑھاتے ہیں، لیکن جو اس کا فکس ہے منیمم، یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اللہ پر کوئی چیز پابندی نہیں ہے، لیکن اللہ کا اختیار ہے، اپنے اختیار سے اپنے اوپر یہ طے کیا کہ اتنا اجر وہ دیں گے۔ تو یہ جو اصلی اجر ہے وہ سب کا ان کی مشقت کے بقدر ہوتا ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، وہ تکلیف سے متعلق ہے، ہم کتنے کے مکلف ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو فضلی اجر ہے وہ اللہ کا فضل ہے، جس کو جتنا جہاں جب دے دے، بہت چھوٹی بات ہے، بہت کچھ دے دے۔ ایک کتے کو پانی پلانے پہ ہی جنت دے دے، ایک مکھی کے لیے اپنے قلم کو روک دے تاکہ وہ قلم سے مکھی سیاہی چوس کر اپنی پیاس بجھا لے، تو اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان ہے، کس سے کس کام پہ، کس بات پہ کہاں راضی ہوں، یہ وہ فیصلہ کرتے ہیں، وہ بادشاہ ہے۔
اب یہ سوال کہ جو ضعیف روایتوں میں اتنے بڑے بڑے اجر آتے ہیں، ویسے تو یہ ضعیف ہونے کی ایک علامت بھی ہے کہ چھوٹے عمل پہ بہت زیادہ اجر ہو، لیکن اس کے باوجود ذوق کو ایسا بنا لینا چاہیے کہ ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. اجر تو اس پہ بہت مل جائے گا، لیکن کیا میں نے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بنا لیا ہے کہ نہیں؟ اگر تو یہ ہو گیا تو پھر اجر کی گنتی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن چونکہ لوگوں کا مزاج مختلف ہے، ہر آدمی کو اپنے طریقے سے نہیں دیکھنا چاہیے. بعض لوگ کیرٹس اینڈ اسٹکس کے ساتھ ہی ڈیل کرتے ہیں، انہیں جب تک ترغیب نہ دلائی جائے، کچھ خاص اجر نہ بتایا جائے، وہ اس طرف نہیں جاتے. اور بعض لوگوں کے لیے ہے کہ ان کو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا، وہ حساب کتاب کے بغیر چلتے رہتے ہیں. یہ لوگوں کی مزاج کا تنوع ہے اور اس کو ایسے ہی رہنا چاہیے. ہمیں اس پر جبراً تبدیل نہیں کر دینا چاہیے اور اس سے پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے. اب رہی یہ بات کہ پھر ضعیف روایتیں ہی کیوں ہوتی ہیں؟ صحیح حدیثوں میں ایسا، اگرچہ یہ بات بھی درست نہیں ہے، بہت سی صحیح احادیث میں بھی بڑے بڑے اجر آئے ہیں. اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ کانسیپٹ اگر کلیئر ہو تو وہاں تک جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن جو شخص یہ بات سمجھ لے کہ اللہ کی طرف سے فضل ہے تو پھر اس سے فرق نہیں پڑتا. تو اب آتے سوال کی طرف کہ پھر اکثر وہ ضعیف روایات کی ہوتی ہیں، وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ صوفیہ کے ہاں، صلحاء کے ہاں، وہ لوگ کہ جو خانقاہوں میں، گھروں میں، مساجد میں پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوتے ہیں، ان کے ہاں ترتیب یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کی زیادہ اشاعت کرتے ہیں. اور صوفیہ کا ایک مزاج ہے، صلحاء کا ایک مزاج ہے کہ وہ خود چونکہ بہت زیادہ تزکیے پر محنت کرتے ہیں تو بدگمانی سے بچتے ہیں. کسی کے بھی بارے میں جو شخص ان سے کہہ دے جو بات، اس کو قبول کر لیتے ہیں. غیر کریم، بھولے بھالے اس حوالے سے ہوتے ہیں، بہت ایسٹیوٹ نہیں ہوتے، بہت شارپ نہیں ہوتے کہ ان کے سامنے کوئی آدمی اگر گھما پھرا کے بات کرے تو قبول کر لیتے ہیں. تو ان کے سامنے لوگ اگر گھڑ کے بھی کوئی بات کرے تو یہ اس کو قبول کر لیا کرتے ہیں. اس لیے صوفیہ کی روایتوں کو لینے میں احتیاط کی جاتی ہے، کیونکہ وہ راوی پہ بہت گہری نظر سے، یعنی اس کو جانچنے کی فکر نہیں کرتے، تو اعتماد کر لیتے ہیں کہ میں نے فلاں سے سنا تو کہتے سنا ہوگا، ہم کیوں بدگمانی کریں. جبکہ محدثین کا کام، فقہا کا کام یہ، وہ ذرا اس میں سختی سے، ذرا باریکی کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ جاتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ دیکھتے ہیں تو لگے کہ ذرا سا بھی اس میں کچھ جھول ہے تو بات نہیں لیں گے. یہ اعتماد اسی لیے پیدا ہوتا ہے ان لوگوں کی روبسٹنس کے اوپر. بہرحال، لیکن چونکہ فن حدیث میں تو صحت کا مدار اسی پر ہے کہ اس میں راوی کتنا ثقہ ہے، تو یہاں یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. تو لیکن یہ نفس الامر میں اس حدیث کا ضعیف ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے. یہ تو ہمیں وہ راوی بیچ میں مل گیا، لیکن ضروری نہیں کہ وہ راوی بھی ضعیف ہی ہو اس حدیث کے باب میں بھی، اگرچہ اس پر ذوف کا حکم لگایا ہے. حافظہ مثلا کمزور ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر بات جو وہ کہ اس میں حافظہ کمزور ہے. ایک بات جو غلط بیانی کر دیتا ہے تو ضروری نہیں کہ ہر دفعہ ایسے ہی کرے، لیکن ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے اس کو اسیس کرنے کے لیے. اس لیے اس کے لیے روبسٹ سسٹم بنانے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم بہرحال اس 5 نکاتی جو شرائط ہیں یا 5 شرائط ہیں اس حدیث کی صحت کے لیے، اس کو ملحوظ رکھیں، اس کے مطابق چلیں. اب مختلف مزاج کے لوگ مختلف طریقے سے چل رہے ہیں. کچھ لوگ اجر میں جب دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ یہاں پہ اللہ کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک اہتمام ہے، تو وہ اس کام پہ ٹوٹ پڑتے، کر لیتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کو بہانے سے قریب کرنا چاہتے ہیں. تو ایک آدمی اگر تسبیحات اضافی کر کے کرتا ہے، کرنے دیجیے. یہ مزاج کا فرق ہے. تو میں جو کہہ رہا تھا کہ وہ لوگوں کا مزاج، تو بعض وجہ سے مزاج کے ہوتے ہیں کہ ان کو جب تک کہ میدان کارزار میں کچھ نہ ہو کوئی بڑا کام لگتا نہیں. وہ جب تک 40 دن اور پورا سال کوئی نہ لگا رہا ہو گھر سے نکل کے، اس کے بارے میں ان کا خیال یہ تھا کہ یہ کوئی زیادہ اونچے درجے کا آدمی نہیں ہے، ہوگا لیکن اصل کام تو یہ ہے. ہر آدمی اپنے اپنے دائرے میں ایسے ہی سمجھتا ہے، لیکن حقیقت تو یہ سب چیز کی یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے توفیق ہوئی ہے. اللہ کس کام کو کتنا بڑھا چڑھا کے دیتے ہیں اللہ جانتے ہیں، کس میں کتنا اخلاص ہے. رحمت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے وہی سبب ہے اس بات کا کہ آپ جنت کی طرف پہنچیں گے کہ نہیں، کام بنے گا کہ نہیں. اس کا تو ان اعمال سے براہ راست تعلق نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف مبذول کرا کر پھر اللہ کی جنت میں داخلے کا امکان ہے. تو یہ انڈائریکٹ ہے. تو اعمال تو اس لیے کیے جاتے ہیں کہ نبی کا حکم ہے.
اس لیے کی جاتی ہے کہ اللہ ہم سے چاہتے ہیں، اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں، لیکن فی نفسی ہی یہی اصل نہیں ہے۔ اسی لیے یہ معیار نہیں ہے کہ ایک آدمی نے اگر بہت زیادہ مشقت اٹھائی ہو تو لازمی طور پر وہی زیادہ اجر بھی سمیٹ رہا ہو۔ بعض اوقات بہت زیادہ قربانیاں دینے والے بھی بہت زیادہ حاصل نہیں کر پاتے، کبھی نیت میں، کبھی اپنے بارے میں خوش گمانی اور اعجاب آ جاتا ہے، کیونکہ ایک شخص ظاہری بات ہے میدان کارزار میں ہے، جان لگا رہا ہے، ایک شخص مہینے کے لیے، سال کے لیے نکلا ہوا ہے دعوت و تبلیغ میں، ایک شخص الیکشن کے لیے کیمپین میں لگا ہوا ہے اور دین کی فکر میں لگا ہوا ہے، ایک شخص اور کسی بڑے مشقت کے کام میں لگا ہوا ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ فزیکل محنت تو میری زیادہ ہے، اجر تو اس پہ زیادہ ہونا چاہیے، تو نیچرلی اس کے دل میں یہ اعجاب یا عجب آ جاتا ہے اپنے بارے میں، یہ خیال کہ میں کچھ ہوں، یہ نیچرل ہے، اور جب یہ ہو جاتا ہے اس کے اندر تو ظاہری بات ہے یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، یہ اس کے لیے حجاب بن جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحمتوں کا، کیونکہ ابھی اس کی نظر اس پر ہے کہ میں نے کچھ کیا ہے، آئی ڈیزرو، میں اس سے بہتر ہوں، میں نے یہ کیا ہے تو میرا کچھ مقام ہے، میں اس سے بہتر، فلاں جو مجھ سے کمتر۔ ظاہری بات ہے یہ سب چیزیں تو شدید نقصان دہ ہیں۔ تزکیے کی لائن سے ہر شخص کو اگر اپنے بارے میں خوش گمانی ہونے لگے تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس کو تباہی کے راستے پہ لے جاتی ہے، اور یہ کبر سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ کبر کا تو پتہ چل جاتا ہے، کبر تو ویسے زیادہ خطرناک ہے، لیکن یہ کبر میں یہ ہوتا ہے کہ کسی اگلے کو آپ حقیر بھی سمجھتے ہیں، یہاں یہ نہیں ہوتا اعجاب میں یا عجب میں، وہاں یہ ہوتا ہے کہ بس اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، تو جو اونچے درجے پہ ہوتے ہیں وہ اتنا کر لیتے ہیں کہ کسی اور کو برا نہیں سمجھتے، لیکن اپنے کو اچھا سمجھتے ہیں کہ وی آر ڈوئنگ سم تھنگ۔ عاجزی ظاہر میں تو کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم نے کیا، جب بھی تو سرٹیفکیٹ ملے ہوئے۔ اس کے مقابلے میں جو انہیں ان دونوں میں ہی یعنی عجب والے میں جو دوسری کیٹیگری ہے وہ یہ ہے کہ جناب اپنے آپ کو بالکل یعنی اللہ کا ولی اور کچھ بڑا کچھ نہ کچھ سمجھتے رہتے ہیں، اگرچہ دوسرے کو حقیر بھی سمجھے، پھر یہ کبر بن جاتا ہے۔ تو کبر کا چونکہ پتہ چلتا ہے کچھ نہ کچھ، اگر انسان غور کرنے لگے، عجب کا نہیں پتہ چلتا، اس لیے کہ اس کو یہ لگتا ہے کہ بھئی اللہ نے توفیق دی، اس لیے مجھے خوشی ہو رہی ہے، اس لیے میں اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہوں، حالانکہ یہ تو گارنٹی ہے ہی نہیں کہ وہ جو اچھا کام کیا ہے وہ قبول ہو بھی گیا ہے کہ نہیں۔ تو کس بنیاد پر میں یہ کہوں کہ میں نے اتنی محنت کی ہے تو یہ قبول ہو گئی ہے؟ قبول ہونے کا تو کوئی پروانہ ملے ہی نہیں، تو مجھے کیسے خیال آئے کہ میں نے زیادہ محنت اور اچھا کام کیا ہے؟ تو یہ سب کچھ اس بنیاد پر ہے۔ اسی لیے کسی بھی بات کو سنا جائے اور کسی حدیث کو دیکھا جائے اور وہاں آپ کو ایسا لگے کہ اس پر اتنی زیادہ تفصیل سے اجر آ گیا ہے تو یہ اجر دینے والے اللہ ہیں، ہم آپ کون ہوتے اس پہ سوال کرنے والے ہیں۔ تو عرض کیا کہ یہ حدیثیں جو ضعیف نظر آتی ہیں، ایک تو اس لیے کہ خود یہ کرائٹیریا میں ڈال دیا گیا ہے، کیونکہ تجرباتی طور پر استقراءً یہ دیکھا گیا کہ ایسی حدیثیں جس میں بہت بہت اجر تھا، اکثر وہ کسی ضعیف راوی یا کسی ایسے راوی سے کہ جس پر کچھ اور نکیر کی گئی ہو اس سے آئی ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ کرائٹیریا ہی بنا دیا گیا کہ ایسی حدیثوں کو ضعیف قرار دیا جائے گا جس میں بہت اجر ہے، اور اگرچہ وہ نفس الامر میں ہو یا نہ ہو، کیونکہ ہر حدیث کو ویریفائی کیا جاتا ہے لیکن راوی کی بیس پہ کیا جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک راوی جو ویسے جھوٹا ہو، ہمیشہ جھوٹ نہیں بولتا، کبھی کبھی نہیں بھی بولتا، لیکن ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے اگر ہم اس سے محتاط نہ رہیں، تو اس وجہ سے ہماری اسپیسیفسٹی جب بڑھاتے ہیں تو ظاہر بتا سینسٹیوٹی خراب ہو جاتی ہے، ادر وے تو یہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے، بہت دفعہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ بہت ساری وہ احادیث جو ضعیف ہیں ان میں اس طرح کے اجر آئے ہیں، اگرچہ یہ ایبسلوٹ بات نہیں ہے، تاہم ایسا ضرور ہے کہ اکثر ایسا ہی ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ ایسی احادیث میں ایسے روات موجود ہوتے ہیں، اور وہ جو کرائٹیریا بن ہی گیا تو وہ ایک چیز طے ہو گئی، اور جیسے میں نے بتایا کہ لوگ اس میں رعایت بھی کرتے ہیں، اور کیونکہ فضائل وغیرہ میں اس میں بہت چھان پٹک نہیں کی جاتی تو اس حدیث کے اور طرق بھی ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ تو جب یہ طے ہو گیا فضائل کی طرف بھاگنے دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مزاج نہیں ہے میرا تو میں ایسی حدیث جمع ہی نہیں کروں گا۔ اب ایسی حدیث جمع کون کریں گے؟ وہی لوگ کریں گے کہ جو بزرگان دین یا صوفیہ یا مساجد میں پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، کیونکہ ان کو اس سے واسطہ پڑتا ہے لوگوں کو تزکیے کی طرف لگانے کے لیے، تو اس میں وہ چھان پٹک ان کے بارے میں طے ہے کہ صوفیہ ذرا کم کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ اس کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اس سب چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگوں کا مزاج مختلف ہے، ہر ایک کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں
سمجھ عطا فرمائے، دین کی فکر نصیب فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بات آ جائے، بس وہ ضعیف جداً نہ ہو، یعنی بہت ضعیف، اور موضوع نہ ہو، تو ایسی حدیث کو سر آنکھوں پہ رکھنا چاہیے. جو عمل کر رہا ہے اس کو کرتے رہنا چاہیے، فضائل میں، ترغیب و ترہیب میں. ہاں، اس سے کوئی بڑے بڑے احکامات شریعت کے اور عقیدے ثابت نہیں ہوتے، جو نہیں کرتا کوئی بھی. امید ہے اس سے پوری تفصیل سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ ہم سب پر کرم اور فضل فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.